أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ہماری گفتگو چل رہی تھی آداب زندگی کے حوالے سے. آداب زندگی کے حوالے سے مختلف موضوعات پر اب تک آپ تک کچھ عرائض میں پیش کر چکا ہوں. قرآن کریم اور ائمہ اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں آداب زندگی میں سے ایک ادب دل کا خیال رکھنا ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر دل سے مراد گوشت کا وہ لوتھڑا ہے جس میں تھوڑی سی تکلیف ہو تو ہم بہترین ہسپتال اور بہترین ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں. آپریشن کی نوبت آئے تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. سٹنٹ ڈلوانے کی نوبت آئے تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں تاکہ اس دل کے ذریعے سے جسم کا یہ نظام ٹھیک طرح سے چل سکے. اور اگر کسی کو دل کی ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو وہ شخص اپنی پوری زندگی پریشان رہتا ہے اور ہر شخص اس کے گھر کا، اس کی فیملی کا اس حوالے سے مضطرب رہتا ہے کہ اس کے دل کا خیال رکھا جائے کہ اس کے دل کی حالت خراب نہ ہو. لیکن کیا حقیقت میں دل کے اس لوتھڑے کی اہمیت زیادہ ہے یا جس چیز کو قرآن نے دل کہا، جس چیز کو حدیث نے دل کہا، جس چیز کو حقیقتاً دوام حاصل ہے اس دل کی حفاظت زیادہ ضروری ہے؟ یہ دل کا بظاہر وہ گوشت کا لوتھڑا ہے جس کے علاج معالجے کے لیے، جس کا خیال رکھنے کے لیے ہم اتنے مضطرب رہتے ہیں. جبکہ قرآن کریم نے انسان کی جو روح کا دل ہے، حقیقی دل ہے، اس دل کی تعمیر، اس دل کی ترقی، اس دل کی تکامل، اس دل کی تربیت کے حوالے سے سب سے زیادہ ہمیں متوجہ کیا ہے اور اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ وہ تمام آفات، وہ تمام بیماریاں، وہ تمام بلیات جس کی وجہ سے انسان کا وہ روحانی دل خراب ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، اس سے اجتناب کرو. چونکہ اس دل کا علاج اگر نہ بھی ہو تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر اس دل کا علاج نہ ہو تو انسان پھر ایک ابدی زندگی کے حوالے سے مشکل کا شکار ہوتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے آج ان بیماریوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس دل کو ہمیشہ موت کی طرف لے جانے کا باعث ہے. امیر مومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فرمایا کہ الا وان من البلاء الفاقہ، یاد رکھو کہ بلاؤں میں ایک بلا فاقہ اور تنگ دستی ہے، یعنی غربت ہے. آگے فرمایا واشد من الفاقۃ مرض البدن، فاقے سے زیادہ، غربت سے زیادہ، تنگ دستی سے زیادہ بڑی بلا بدن کا مریض ہونا ہے، جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا، یعنی دل کے اس لوتھڑے کا بیمار ہو جانا یہ غربت سے زیادہ بڑی بلا اور بڑی آزمائش ہے. لیکن آگے فرمایا وَأَشَدُّ مِن مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ، یہ جو بدن کی بیماری ہے اس سے زیادہ اہم اور زیادہ شدید بیماری وہ مرض القلب ہے، دل کی بیماری ہے. الا، آگاہ رہو، وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمَالِ، آگاہ رہو کہ بہترین نعمت مال میں وسعت ہے، یعنی انسان کے پاس دنیا کا مال ہو. وَأَفْضَلُ مِن سَعَةِ الْمَالِ، دنیا کے اس مال سے زیادہ بہتر نعمت کیا ہے؟ صحت البدن، بدن کا صحیح ہونا، بدن کا سالم ہونا، بیماریوں سے پاک ہونا. وَأَفْضَلُ مِن صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ، لیکن اس بدن سے زیادہ جو چیز اہم ہے اور بافضیلت ہے وہ بدن کی جگہ دل کا صحیح سالم ہونا ہے اور دل کا تمام کدورتوں سے پاک ہونا ہے. دل کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، جس طرح سے گوشت کے اس لوتھڑے کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. اگر انسان چربی
کا استعمال زیادہ کرتا ہے، تیل کا استعمال زیادہ کرتا ہے، چینی کا استعمال زیادہ کرتا ہے، وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ دل کی بیماری کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو معنوی دل ہے، جس کی طرف اللہ، اس کے رسول اور ائمہ اطہار نے بہت زیادہ توجہ دیا ہے، اس کی بیماری اور اس کی موت کے بہت سارے اسباب ہیں۔ لہٰذا ان اسباب سے اس دل کو بچانا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ لا وجع اوجع للقلوب من الذنوب، کوئی درد دل کے درد سے زیادہ بڑا درد نہیں ہے، اور دل کا سب سے بڑا درد گناہ ہے، نافرمانی ہے، عصیان ہے، اللہ کے حکم سے بغاوت ہے۔ یہ جو درد ہے، اس درد سے زیادہ بڑا درد زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے امام باقر علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ لا علم کطلب السلام ولا سلامت کسلامت القلب، کوئی علم انسان کے بدن کی سلامتی سے بڑھ کر نہیں ہے، اور کوئی سلامتی انسان کے دل کی سلامتی اور دل کی تندرستی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس لیے ائمہ اطہار نے ہمیں دل کا خیال رکھنے پر بہت زیادہ تاکید کی ہے، ہماری توجہ دلائی ہے۔ اب آپ ذرا معاشرے میں غور کیجیے گا کہ ہم اپنے اس معنوی دل کو، روحانی دل کو صحیح سالم رکھنے پر کتنی توجہ دیتے ہیں، اور اپنے اس ظاہری بدن کے اندر موجود اس گوشت کے لوتھڑے کو، جس کو ہم دل کہتے ہیں، اس کو سالم رکھنے پر کتنی توجہ دیتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوشیار رہو کہ تندرستی کا ایک بہت بڑا عنصر تمہارے دل کا سالم ہونا ہے، اس معنوی دل کا، اس اندر کے دل کا۔ اور اس اندر کے دل کی سلامتی کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ، وہ ہے پاکیزگی، وہ ہے طہارت روح، وہ ہے اس کو ہمیشہ زندہ رکھنے والی خوراک فراہم کرنا۔ کسی دل کی سلامتی یا دل کے صحت مند ہونے کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اثر ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کی علامت ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کی نشانی ہوگی، جو اس دنیا میں بھی نظر آئے گی، اس دنیا میں بھی نظر آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات بتائی ہیں، خصوصیات بتائی ہیں، آثار بتائے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ ان آثار کو دیکھ کر فیصلہ کرو کہ تمہارا دل سلامت ہے یا نہیں ہے، تمہارا دل پاکیزہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ سورہ شعراء کی آیت نمبر 88 اور آیت نمبر 89 پر ذرا غور کیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دن آئے گا جب انسان کو نہ اس کے بچے فائدہ دے سکیں گے، اور نہ اس کا مال اس کو کوئی فائدہ دے سکے گا، الا صرف وہی شخص وہاں پر فائدہ اٹھا سکے گا اور کامیاب ہوگا جس کو یہ خصوصیت حاصل ہو کہ من ات اللہ بقلب سلیم، اس دنیا میں صحیح، سالم اور بیماریوں سے پاک دل لے کر آیا ہو۔ بیماریوں سے پاک دل کا مطلب کیا ہے؟ گوشت کا وہ لوتھڑا بیماریوں سے پاک نہ ہو، بلکہ انسان کی روح، جس کو دل کہا گیا ہے، اس کو ان تمام چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے اس دل کو شرک سے پاک ہونا چاہیے، اس دل کو حسد سے پاک ہونا چاہیے، اس دل کو جھوٹ سے پاک ہونا چاہیے، اس دل کو حرام کے اثرات سے پاک ہونا چاہیے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر علیہ الرحمہ کو نصیحتیں کی ہیں۔ کچھ نصیحتیں ایسی ہیں جو حضرت ابو ذر کے نام سے موجود ہیں روایات کی کتابوں میں۔ ان میں ایک جگہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر ان اللہ تبارک و تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اے ابو ذر، یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا،
تمہارے مال و اموال کو نہیں دیکھتا، تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری گاڑی کو نہیں دیکھتا، تمہاری سواری کو نہیں دیکھتا، تمہارے گھر کو نہیں دیکھتا کہ کتنے بڑے گھر میں رہ رہا ہے، تمہاری گاڑی کو نہیں دیکھتا کہ کتنی عالیشان گاڑی ہے، تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا کہ کتنا قیمتی اس نے لباس پہنا ہوا ہے، ولیکن کس چیز کو دیکھتا ہے؟ ینظر الی قلوبکم، وہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے ان اعمال کو دیکھتا ہے جن کی وجہ سے تمہارا دل پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ اس قلب کو، اس دل کو پاک و پاکیزہ رکھنے والے وہ اعمال انسان انجام دے، اور ان اعمال اور ان برائیوں سے اس دل کو بچائے جو اس دل کی موت کا سبب اور بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ وہ آفات اور وہ بیماریاں جو اس دل کو خراب کرنے کا اور اس دل کو بیمار کرنے کا باعث بنتے ہیں، وہ آفات کیا ہیں، وہ خرابیاں کیا ہیں؟ اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو اور زیادہ باتیں کرے تو اس کا دل مر جاتا ہے، اس کا دل غافل ہوتا ہے۔ جب دل مر جائے تو سمجھو کہ وہ شخص مر گیا۔ اسی طرح سے ایک آفت اور ایک اس کی بیماری یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بہت طولانی سمجھے اور اپنی آرزوئیں، اپنی خواہشات بہت لمبی رکھے اور نتیجتاً اپنی موت سے اور اپنی آخرت سے غافل ہو جائے۔ جو شخص اپنی آخرت سے غافل ہو جائے گا، اپنی موت سے غافل ہو جائے گا، اپنی قبر سے غافل ہو جائے گا، اس کے دل میں قساوت پیدا ہوگی، اس کے دل میں خرابی پیدا ہوگی، اس کے دل میں سیاہی پیدا ہوگی۔ یہی سیاہی اس کے لے ڈوبنے کا اور اس کی تباہی کا باعث بنے گی۔ اس لیے گناہ سے بچنے کا حکم ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ لمبی آرزوؤں سے بچو، بہت لمبے لمبے خیالات سے بچو، ان توہمات سے بچو، اپنے آپ کو فوکس رکھو اس زندگی کی اس مختصر حیات پر، اور اپنی زندگی کا محور و مرکز اس زندگی کے اس طولانی اثر کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر مرتکز کرو۔ یہ دیکھو کہ تم ایک ابدی زندگی کی طرف جا رہے ہو۔ جب تم اس طرح سے سوچو گے تو خود بخود قساوت تمہارے دل سے دور ہو جائے گی۔ ایک بیماری جو اس دل کو خراب کرنے کا باعث ہے وہ لہو و لعب ہے، برائیاں، گانے، بری باتیں، گالیاں، ایسی چیزیں جو روح کو مارنے کا باعث ہیں۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو دل کو سیاہ کر دیتی ہیں، سخت کر دیتی ہیں، اس کی نرمی کو ختم کر دیتی ہیں، اس کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز لہو و لعب کا ارتکاب ہے۔ موسیقی، گانے، بری محفلیں، برے القاب، بری گفتگو، برے الفاظ، بری اصطلاحات، گندی باتیں، وہ چیزیں انسان کے دل کو کالا کرنے کا باعث ہیں۔ ایک دوسرا، ایسا سفر، ایسی تفریح جس کے نتیجے میں انسان اپنے رب سے غافل ہو جائے، انسان اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے، انسان اپنے خدا کی یاد سے غافل ہو جائے۔ اور تیسرا، یہ بڑا اہم ہے، سرکاری عہدے داروں کے گھروں اور ان کے دفتروں کے چکر لگانا۔ گویا انسان رب کو چھوڑ کر دنیا کے مقتدر لوگوں کے درباروں پہ، ان کے دروازوں پہ، ان کے دفتروں پہ جب چکر لگانا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موحد نہیں ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس کی نگاہ اللہ کی رحمتوں کی بجائے ان مقتدر طاقتوں، افسروں، درباریوں، وزیروں، سیکٹریز، ایم این ایز اور اس طرح کے عناصر کے دروازوں کی طرف ہے۔ لہٰذا یہ بھی جب انسان کو اللہ سے کاٹ دے اور اللہ کی ان مخلوقات سے جوڑ دے جو خود اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بیماری جو انسان کے قلب کو، انسان کے دل کو مار دیتی ہے، وہ عہدہ اور مال سے عشق ہے۔ یعنی اپنے دل کو ہمیشہ عہدہ اور مال کے پیچھے لگا دینا۔ بہت ہیں دنیا میں ایسے لوگ جو ہمیشہ کسی عہدے کی طرف، کسی سیٹ کی طرف، کسی منصب کی طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو یہ چیز مل جائے۔ ہو سکتا ہے وہ چیز مل جائے لیکن اس کے نتیجے میں ان کا دل مر جاتا ہے۔
اسی طرح سے مال کے پیچھے بے محابہ بھاگنا اور جائز و ناجائز کا خیال کیے بغیر بھاگنا، ورنہ دولت جمع کرنا ممنوع نہیں ہے، لیکن اس دولت کے عشق میں اس طرح سے مگن ہونا کہ اللہ سے غافل ہو جانا یہ ممنوع ہے۔ لہٰذا دل کے مرنے کا یا دل کی سیاہی کا ایک باعث دولت سے محبت اور منصب سے محبت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے تنبیہ الخواطر صفحہ 155 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث آئی ہے کہ حب المال والشرف ینبتان النفاق فی القلب کما ینبت الماء البقل۔ یہ جو منصب کی محبت اور اسی طرح سے منصب کے ساتھ ساتھ دولت کی محبت ہے، یہ انسان کے دل کو نفاق کا شکار کر دیتی ہے یہ محبت، اور اس کے نتیجے میں انسان اندر سے کالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بیماری جو انسان کے دل کو کالا کر دیتی ہے، وہ بیماری ہے اللہ کے علاوہ باقی چیزوں سے محبت اور باقی چیزوں سے عشق۔ تمام مخلوقات سے محبت کرنی چاہیے، تمام مخلوقات سے عشق کرنا چاہیے، لیکن وہ عشق ایسا ہو جس کے نتیجے میں آپ اللہ تک پہنچیں۔ لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر باقی چیزوں سے آپ محبت کرنے لگیں گے، اللہ کے مقابلے میں محبت کرنے لگیں گے، تو یہی محبت آپ کے دل کو اندھا کر دے گی، آپ کے اندر کی دنیا کو تاریک کر دے گی۔ ایک اور آفت جو انسان کے گناہ کو، انسان کے قلب کو ہمیشہ کالا کرنے کا باعث ہے، سیاہ کرنے کا باعث ہے، وہ ہے گناہ میں تکرار۔ یعنی آدمی ایک گناہ کرے، اس کے بعد پھر دوسرا گناہ کرے، پھر تیسرا گناہ کرے۔ یہ جو گناہوں میں تکرار ہے، یہ انسان کے دل کو کالا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو آفت ہے، اس کی آفت کا باعث ہے، دل کی بیماری کا باعث ہے، وہ یہ ہے کہ نامحرم خواتین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور گفتگو زیادہ کرنا۔ اور تیسری چیز جو انسان کے دل کو مارنے کا باعث ہے، وہ ہے احمق اور بیوقوف لوگوں سے بحث کرنا، گفتگو کرنا، کہ وہ بھی بولے آپ بھی بولیں، وہ بھی بولے آپ بھی بولیں، نہ وہ مانے نہ آپ مانیں۔ یہ انسان کے دل کو مارنے کا باعث ہے، احمق لوگوں سے اس طرح سے گفتگو۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب میں یہاں پر ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرض کرتا ہوں آپ سے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ فرمایا کہ اربع مفسدۃ للقلوب، 4 چیزیں ایسی ہیں جو دل کو تباہ کر دیتی ہیں، دل کے اندر کی دنیا کو سیاہ کر دیتی ہیں، بیمار کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الخلوۃ بالنساء، نمبر 1 خواتین کے ساتھ تنہائیوں میں بیٹھنا۔ یہ کون سی خواتین ہیں؟ نامحرم خواتین۔ نامحرم خواتین کے ساتھ گفتگو اور نامحرم خواتین کے ساتھ تنہائیوں میں بیٹھنا۔ اور دوسری چیز والاستماع منہن، ان کی ہر بات سننا اور ہر بات سن کر سر دھلنا۔ والاخذ برأیہن، اور ان کی باتوں کو ماننا۔ نامحرم خواتین کے ساتھ بیٹھنا بھی، ان کی ہر بات سننا بھی، اور ہر بات کو سن کر اس بات کو ماننا بھی۔ تینوں چیزیں انسان کے دل کو مارنے کا باعث ہیں۔ ومجالسۃ الموتیٰ، فرمایا کہ مردوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ فقیل، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ مردہ کے ساتھ بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ مردہ کے ساتھ تو ہم نہیں بیٹھتے، مردہ تو چلا جاتا ہے قبر میں، اس کو ہم دفنا کے واپس آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ پوچھا کہ وما مجالسۃ الموتیٰ؟ فرمایا قال مجالسۃ کل ضال عن الایمان وجائر عن الاحکام، ہر وہ شخص جو ایمان سے محروم ہو وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اس کا تن زندہ نظر آتا ہوگا لیکن اس کے اندر کی دنیا سیاہ ہے، وہ مرا ہوا ہے۔ لہٰذا اس سے اجتناب کرو، ایسے شخص سے اجتناب کرو جس کا دل مرا ہوا ہو، ایسے شخص سے اجتناب کرو جس کے دل کے اندر ایمان کی دولت موجود نہ ہو، ایسے شخص سے اجتناب کرو جو اللہ کے احکام سے آشنا نہ ہو اور اللہ کے احکام کی تابع داری نہ کرتا ہو۔ اسی طرح سے دل کی موت کے اسباب میں سے ایک سبب زیادہ ہنسنے کو قرار دیا گیا ہے۔ زیادہ ہنسنا دل کی موت کا باعث ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے مسکراتے بہت دیکھا لیکن ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، قہقہے لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قہقہہ لگانا اور ہنسنا یہ دل کی موت کا باعث ہے۔ اب میں جلدی 2-3 نکات دل کو زندہ رکھنے والی ان چیزوں کے بارے میں عرض کروں گا جو انسان کے دل کو زندہ رکھنے کا باعث ہے۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب کی قرأت ہے، قرأت قرآن اللہ انسان کے دل کو زندہ کرنے کا باعث ہے۔ موعظہ، نصیحت، پوچھنا، سننا، پڑھنا اور اس کا اثر لینا دل کے حیات کا باعث ہے، اس لیے اچھے لوگوں سے نصیحتیں حاصل کریں۔ اللہ کو یاد کرنا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا، اور ذکر خدا دل سے، صرف لب سے نہیں، یہ انسان کے دل کو زندہ کرنے کا باعث ہے۔ موت کو یاد کرنا دل کے زندہ ہونے کا باعث ہے۔ فکر اور سوچنا، مسلسل سوچنا اپنے بارے میں، اپنی حیات کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنی حیات کے مقصد کے بارے میں، اپنی خلقت کے مقصد کے بارے میں، پیدا کرنے والے کے بارے میں، اپنے اعمال کے عاقبت کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں سوچنا، یہ سوچنا انسان کے دل کو زندہ کرنے کا باعث ہے۔ اسی طرح سے حکمت آمیز گفتگو تلاش کرنا، اس کو پڑھنا، سننا اور اس کو اپنی روح میں رچانا بسانا۔ با فضیلت اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ دل کے زندہ کرنے کا باعث ہے۔ اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ دل کے زندہ کرنے کا باعث ہے۔ نیک، پرہیزگار، پارسا لوگوں کے پاس جانا اور ان کے چہرے کو دیکھنا، یہ دل کو زندہ کرنے کا باعث ہے۔ صاحبان معرفت، عرفاء، اہل دل، وہ افراد جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں سے ملنا، ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ نشست و برخاست، یہ انسان کے دل کی حیات کا باعث ہے۔ جو مسکین ہوتے ہیں، رستوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، رستوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ دل کے زندہ ہونے کا باعث ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور یتیم کی ضرورتوں کو پورا کرنا انسان کے دل کی حیات کا باعث ہے۔ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا دل کی حیات کا باعث ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کی محبت کو اپنے دل سے کھرچ کر پھینکنا، یہ انسان کے دل کی حیات کا باعث ہے۔ اس لیے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رونے لگا، کہا کہ یا رسول اللہ، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، مجھے رونا نہیں آتا، میرے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ فرمایا، جب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو ایک کام کرو، جاؤ کسی محتاج، ضرورت مند اور بے کس شخص کو کھانا کھلاؤ، اور جاؤ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو، یتیموں کی داد رسی کرو، یتیموں کا خیال رکھو، یہ چیزیں تمہارے دل کی قساوت اور دل کی سیاہی کو دور کر دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دلوں کو تمام ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔